الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا اصول فقہ حنفی اصول فقہ کا دورہ چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ ہمارے اصول فقہ کا 8واں درس ہے، جس میں آج ہم بات کریں گے احکام الشریعہ کے اوپر۔ اور احکام شریعہ دو طرح کے ہوتے ہیں، تکلیفی اور وضعی، اور یہی اصول فقہ کا اصل مقصد ان احکامات کو جاننا ہے۔ یعنی اصول فقہ کے ذریعے آپ ان احکامات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے کیا خطاب ہے، یا اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ یہ بیسکلی احکامات ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ احکام دو طرح کے ہیں، ایک احکام التکلیفیہ اور دوسرا ہے احکام الوضعیہ۔ الاحکام الوضعیہ، الاحکام التکلیفیہ۔ احکام التکلیفیہ پہ پہلے گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں احکام الوضعی بھی سمجھ میں آ جائے۔ احکام التکلیفی عام اصولیین کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک 5 طرح کے ہیں۔ یعنی احکام التکلیف ہوتے ہیں جس پر آپ مکلف ہیں، میں اور آپ مکلف ہیں، میں اور آپ اکاؤنٹیبل ہیں، مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، کیا تم نے یہ کام چھوڑا یا نہ چھوڑا۔ تو یعنی یہ وہ ہے جس پر ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، اور یہی عبادات اور معاملات اور ان سب چیزوں کے اندر اصل ہوتا ہے۔ یعنی شریعت کا اصل دائرہ کار احکام کے اوپر ہوتا ہے، وہ احکامات بتاتا ہے، یعنی الفرض والواجب وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ سمجھیں کہ تکلیفی احکام ہوتے ہیں جس پر میں مکلف ہوں، مجھے تکلیف دی گئی ہے، مجھے برڈن کیا گیا ہے، مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھے اکاؤنٹیبل کیا گیا ہے، تو یہ احکام تکلیفیہ ہوتا ہے۔ حنفیہ، میں نے آپ کو بتایا کہ حنفیہ کے نزدیک یہ 7 ہیں، عام جمہور علماء کے نزدیک یہ 5 ہیں، اور اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ عام اصولیین کے نزدیک فرض، حرام، مستحب، مکروہ، اور ان چاروں کے بیچ میں مباح، ٹھیک ہے، یعنی مباح یعنی جائز۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک فرض، حرام، واجب، مکروہ تحریمی، مستحب، مکروہ تنزیہی، اور ان 6 کے بیچ میں مباح، ٹھیک ہے جی۔ جو فرق ہے وہ مکروہ تحریمی اور واجب کا فرق ہے، یعنی یہ واجب اور مکروہ تحریمی دوسرے اصولین اور جمہور علماء کے ہاں نہیں ہے۔ آ جائیے، کیونکہ ہم حنفی اصول فقہ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ فرض، واجب، تحریم وغیرہ وغیرہ ان کی دلائل کیا ہے اور اس کے اوپر یہ کیسے لازم ہوتے ہیں۔ یعنی الفرض اذا كان الامر ثابتا بدلیل قطعی یسمى الفرض، ہر وہ معاملہ جو کہ بدلیل قطعی سے ثابت ہو۔ ہم نے بات کی تھی دلیل قطعی یعنی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ، دونوں قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت دونوں ہوں تو ایسی صورت میں یسمى الفرض، تو اس کو فرض کہا جائے گا، اس کو نام دیا جائے گا فرض کا۔ جیسا کہ نماز، وجوب الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، نماز کا واجب ہونا، نماز کا فرض ہونا کیا ہے؟ نماز کی وجوبیت فرض ہے، نماز کا پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، یعنی فرض ہے، واجب نہیں، سوری، فرض ہے احناف کے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دلیل قطعی ہے، قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی ہے، یعنی ثبوت کے لحاظ سے بھی بالکل واضح ہے، قطعی ہے، سند اس کی یعنی جو قطعی ہے وہ متواتر ہے، اور اسی طرح اس کی جو وضاحت ہے، اس کا جو معنی ہے وہ بھی واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، قطعی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ فرض بن جائے گی۔ آگے چلیں تو واجب، الواجب جو ہے وما امر به امرا جازما كان مستنده دلیلا ظنیا يسمى الایجاب، کہ اگر شریعت کا کوئی حکم جو کہ لازمی ہو، یعنی آپ کے اوپر لازم ٹھہرا رہا ہو، آپ کے اوپر اس کو ضروری کہہ رہا ہو، یعنی وہ کرنا ہے، لیکن دلیلا ظنیا، مستندہ دلیلا ظنیا، تو لیکن جو اس کی سند ہے یا اس کا ثبوت ہے یا اس کا دلالت ہے وہ ظنی ہے، ایسی صورت میں یسمى الایجاب، ایسے معاملے کو واجب کہا جائے گا، ٹھیک ہے،
واجب کہا جائے گا، یعنی فرض کا مستقل درجہ نہیں دیا جائے گا. مثل صلاۃ الوتر ورکعتی الطواف وسجود التلاوہ، یعنی صلاۃ الوتر، نماز وتر، وتر کی نماز، اور اسی طرح طواف کی 2 رکعتیں، اور اسی طرح تلاوت کے سجود، تلاوت میں سجدہ تلاوت آ جائے تو ایسی صورت میں یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. التحریم وما نهى عنه نهيا جازما دلیلا قطعیا يسمى التحریم مثل تحریم الخمر وتحریم الزنا. حرام جس کو علماء احناف حرام کہتے ہیں وہ چیز ہے جس کا منع شریعت نے کیا ہے، نہیا جازما یعنی لازمی طور پر منع کیا ہے، جزم کے طور بالجزم کہا ہے کہ نہیں کرنا. وما كان مستندہ دلیلا قطعیا، اور اس کی جو دلیل ہے، اس کی جو یعنی وہ دلیل قطعی ہے، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے. یسمى التحریم، تو اس کو تحریم، حرام کے درجے میں رکھا جائے گا. مثل تحریم الخمر، جیسے کہ شراب کی حرمت، قرآن کی آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من الشیطان فاجتنبوہ، یعنی یہ جزم کہا نا، اس سے رک جاؤ، فاجتنبوہ. ٹھیک ہے. اور دلیل قطعی ہے، قطعی الثبوت ہے، اور قطعی الدلالہ بھی ہے اس معاملے میں. وتحریم الزنا، اسی طرح زنا، ان اللہ حرم الزنا، یہ دلیل قطعی کس سے ہمیں ملتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے حرام کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی. آجائیں الکراہۃ التحریمیہ، یعنی مکروہ تحریمی. کہتے ہیں کہ وما نہى عنہ نہیا جازما وما كان مستندہ جازما كان مستندہ دلیلا ظنیا يسمى الکراہۃ التحریمیہ مثل کراہۃ اکل لحم الحمر الاہلیہ. کہتے ہیں کہ شریعت کا روکنا جو کہ جازم ہو، بالجزم کہا ہو، روکا ہو، اس کی جو دلیل ہے وہ دلیل ظنی ہے، وہی بات جو ہم نے واجب میں پڑھی تھی. یسمى الکراہۃ، تو اس کو کراہت، اور کراہت کون سی ہے؟ تحریمی، کراہت مکروہ تحریمی. مثل کراہۃ اکل لحم الحمر الاہلیہ، پالتو گدھے کا گوشت کھانا. ٹھیک ہے. اسے شریعت نے حرام قطعی دلیل سے نہیں کیا بلکہ ظنی دلیل سے کیا ہے، تو ایسی صورت میں پالتو گدھے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی گناہ ہے، یاد رکھیے گا، حنفیہ کے نزدیک بھی یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. آ جائیں جی 5واں اور 6واں، الاستحباب، اس کو دوسرے نام بھی دیے گئے ہیں، السنہ، الندب یعنی مندوب، مسنون، مستحب وغیرہ وغیرہ. فإن ترجح جانب الامر ولكنه ليس امرا جازما، اگر دلیل راجع ایک طرف لین کر رہی ہو، اور کس طرف؟ جانب، یعنی حکم کی طرف لین کر رہی ہو، جھک رہی ہو، جانب ہو، یعنی اس کی طرف مرجوع ہو، ترجیح ادھر جا رہی ہو. لیس امرا جازما، لیکن امر جازم نہیں ہے، حکم نہیں ہے. فیسمى استحبابا، تو ایسی صورت میں اسے مستحب کہا جائے گا. وَلَهُ مراتب منها، اور اس کے لیے بہت سارے مراتب ہیں، اس کے ملٹیپل مراتب ہیں. ما يكون سنة مؤکدا ومنها ما يكون سنة غیر مؤکدہ، یعنی اس میں سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ دونوں موجود ہیں، اسی مستحب میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں مراتب ہیں، اس میں ملٹیپل لیئرز ہیں. آدھے مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی جب جانب نہی کی طرف لین کر رہی ہو، نہی کی طرف لین کرتے ہوئے من غیر عقوبت ولا اثم، اس میں گناہ اور کوئی عاقبت یعنی کوئی پنشمنٹ کا ذکر نہ ہو. فہذا یسمى الکراہۃ التنزیہیہ، جیسا کہ پھر اس میں اس کو پھر کراہت تنزیہیہ کہیں گے، اس کو مکروہ تنزیہی کہیں گے. جیسے کہ شکاری پرندوں کا پانی پینا، بہتر تو یہی ہے، یعنی اولا کیا ہے اس معاملے میں؟ شکاری پرندوں کے جھوٹا نہ پئیں، لیکن بہرحال یہ حرام نہیں ہے یا مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے. اب اس کا بیچ کا رہ جاتا ہے، ان 6 کے بیچ میں رہ جاتا ہے الاباحہ. الواسطۃ بینہا هو الاباحہ وهو ما استوى فيه الطرفان ليس فيه امر ولا نہی. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ
ان دونوں کے یعنی ان سب کے درمیان جو چیز ہوگی وہ اباحت ہوگی، اور اس میں ایکولی دونوں طرف معاملہ ہوگا. لیس فیہ امر، نہ اس میں حکم موجود ہے نہ اس میں روکنا موجود ہے، یعنی اس میں کوئی آپ کو حکم بھی نہیں دیا جا رہا اور آپ کو روکا بھی نہیں جا رہا، جیسا کہ کھانا پینا، نارمل زندگی کے معاملات. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے حکم تکلیفی. اس کی تفصیلات جب آگے آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ کیسے کوئی چیز واجب بنتی ہے، مستحب بنتی ہے، مکروہ بنتی ہے، مکروہ تنزیہ بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. آج یہ حکم وضعی ہے. احناف کے نزدیک حکم وضعی 4 طرح کے ہوتے ہیں. ویسے جمہور علماء کے نزدیک 3 ہیں، لیکن احناف کے نزدیک جو ہیں وہ 4 ہیں. الحکم الوضعی ما یکون علتا او سببا او شرطا او مانع. کہ حکم وضعی کی تفصیل بھی دے دیتا ہوں. حکم وضعی کہتے ہیں کسی حکم کے وجود کی علامات یا اس کی وضاحت یعنی اس کو ہونا جو ہے نا اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو. کسی بھی حکم یعنی جو واجب ہے اس کے حکم کا ہونا کسی چیز پر ڈپینڈنٹ ہو. ٹھیک ہے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کسی چیز کو دوسرے حکم کے لیے ایک نشان، علامت، علت یا شرط رکھ دی ہو. تو آگے ہم انشاءاللہ تفصیلات پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پہلی بنیاد کہتے ہیں کہ العلہ، علت وہ وصف ظاہر ہوتا ہے جو کہ منضبط نشان ہے، اور وہ کسی بھی حکم کی جنم لینے میں بنیاد بنتا ہے، یعنی اس کے ہونے سے حکم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. علہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کے ہونے سے وہ حکم کا وجود پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر شراب کی حرمت کے اندر علت کیا ہے؟ خمر ہونا، اس کا مسکر ہونا، اس کا نشہ آور ہونا، یہ اس کی بنیادی علت ہے. ٹھیک ہے. یہ علت ہے تو یہ ہوگا، تو یہ علت ہونے کی وجہ سے حکم کا وجود ہو جائے گا. یعنی اگر یہ کسی اور چیز میں بھی یہ بات ملے گی تو وہ وہی حکم جو شراب کی حرمت پہ لگا ہے وہ حکم یہاں پر بھی موجود ہوگا. السبب دوسرا ہے السبب وما يكون طريقا للحكم. سبب وہ چیز ہوتی ہے جو حکم کی طرف لے کے جاتی ہے، لكنه لا يكون مؤثرا، لیکن وہ خود مؤثر نہیں ہوتی ہے. یعنی فرق جو ہے علت اور سبب میں وہ یہ ہے کہ علت کا ہونا بنیاد بن جاتی ہے اور سبب کا ہونا جو ہے وہ طریقہ تو ہوتا ہے، یعنی اس طرف لے کے تو جاتا ہے لیکن وہ ضرور نیسیسری نہیں ہوتا. مثال کے طور پر علت ایک ہی ہوتی ہے اصل میں، اور سبب جو ہے ملٹیپل ہو سکتے ہیں. آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر نماز کا واجب ہونا، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا واجب ہونا، نماز کی واجب ہونے کے سبب ملٹیپل موجود ہیں. یعنی ظہر کی نماز کے لیے سورج کا زوال یہ ایک سبب ہے، لیکن ایک بندہ بالغ ہی نہیں ہے، اس پر سورج ڈھل گیا تو کیا اس پر واجب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو وہ وہاں پر اس سبب کا ہونا اس کے اوپر علت نہیں بنتا، اس کے اوپر حکم کا وجود منضبط نہیں ہوگا، اس کے اوپر حکم کا وجود نہیں آئے گا. اس میں پھر یعنی عاقل ہونا، بالغ ہونا وغیرہ وغیرہ ملٹیپل اسباب ہیں. اسی طرح شرط، کسی چیز کا شرط ہونا، شرط ہر وہ چیز ہے جس کے بغیر حکم پورا نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، جس کے بغیر حکم مکمل نہیں ہوتا. جس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک فیمس قول ہے، میرا خیال ہے اصولیین کا ہی قول ہے کہ شرط وہ چیز ہوتی ہے لا یکون الواجب الا به فهو واجب، جس کے بغیر واجب کا وجود نہیں ہے. لا یمکن الوجود، جس کا وہ ممکن وجود ہی نہیں ہے، جس کے بغیر تو وہ خود بھی واجب، یعنی واجب کا ممکن وجود ہی نہیں ہے تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھ لی بغیر وضو کے تو نماز کا وجود نہیں ہے، تو نماز کے لیے شرط ہے وضو. ٹھیک ہے. تو یہ شرط بن جاتی ہے. اس طرح کے ملٹیپل وہ معنی کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس سے وہ حکم ساقط ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، وہ بالغ ہیں اور شروط ہوتی ہیں ہر چیز کی، ہر حکم کی، تو یہ ہے شرط. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا مانع،
مانع وہ چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اوپر حکم موجود ہے، یعنی سبب بھی موجود ہے اور علت تو ہے ہی، لیکن سبب موجود ہے، لیکن سبب کے موجود ہونے کے باوجود سبب بھی پورا ہو گیا ہے لیکن ابھی ان کا حیض کا ٹائم چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مانع بن جاتا ہے، یعنی بالغ ہونا سبب پورا ہو گیا ہے، وہاں پر سورج بھی ڈھل گیا ہے، سارے سبب موجود ہیں، اسباب سارے موجود ہیں، لیکن اسباب کو روک دینے والی چیز یہاں پر مانع بن جاتا ہے، اور وہ مانع کیا ہے یہاں پر؟ حیض کا ہونا۔ امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حکم وضعی لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، حکم وضعی عام طور پر ہمارے اختیار میں، یعنی اس کے بارے میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے، جبکہ حکم تکلیفی کے ہم اکاؤنٹیبل، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اب حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جن پر حکم لگایا جا رہا ہے ان کے اوپر کچھ ایسے عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ایسی حالتیں ہوتی ہیں جو اس کی شرعی حکم کو بدل دیتی ہیں، یعنی انسان جب مکلف بن جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ ایسی رکاوٹیں یا ایسی حالتیں طاری ہو جاتی ہیں جو اس کے شرعی حکم کو بدل دیتی ہیں۔ احناف نے ان عوارض کو، یعنی ان حالتوں کو، ان دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ ہے جس کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو انسان کے اختیار ہے، یعنی انسان کے اختیار میں جو نہیں ہے اس پر وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، جیسا کہ العوارض السماویہ، وہ کہتے ہیں العوارض السماویہ، یعنی اس میں کہتے ہیں الصغر بچپنا، الجنون پاگل پن، النسیان بھول جانا، اسی طرح النوم نیند کا ہونا، اسی طرح اغماء بے ہوشی کا ہونا، الحیض والنفاس حیض کا اور نفاس کا ہونا، اور اسی طرح الموت موت کا ہونا، یہ سارے وہ عوارض ہیں، قدرتی عوارض ہیں جو انسان کے اوپر وہ حکم کو یا تو بدل دیتے ہیں یا پھر یعنی وہ رک جاتا ہے، یعنی جو بھی حکم ہے وہ بدل جاتا ہے، کبھی کبھی حرام واجب بن جاتا ہے، واجب مستحب بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں اور وہاں پر یہ عذر نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو عذر کنسیڈر شریعت نے نہیں کیا، اور وہ ہے العوارض المکتسبہ، جو انسان کے اپنے اختیاری ہیں۔ پہلی بات وہ کہتے ہیں الجہل لا علمی، انسان کے اختیار میں، انسان اس کو اختیار کر سکتا ہے، اسی طرح سکر و نشاور چیزیں انسان خود لے رہا ہے تو اس پر اس کا اکاؤنٹیبل ہوگا۔ اگر یعنی مثال کے طور پہ نشے میں انسان کہے کہ میں نشے میں تھا اس لیے میرے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کوئی چیز، تو ایسا نہیں ہے، البتہ یہ ہے ضرور کہ انسان، یعنی اس کی حالت اور نوم کی حالت ایک ہی جیسی ہے، لیکن چونکہ نوم اختیار میں نہیں ہے اور یہ اختیار میں ہے تو ادھر جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوگا۔ اسی طرح فضول خرچی، ٹھیک ہے، یہ بھی شریعت نے اس کو انسان کے اختیار میں رکھا ہے، اور اسی طرح مذاق اڑانا، الہزل مذاق اڑانا، یعنی انسان یہ وہ عوارض ہیں جو حکم تو بدل دیتی ہیں لیکن یعنی یہ حکم نہیں بدلتی، یعنی ایسی عوارض ہیں جس سے حکم نہیں بدلتا بلکہ وہ اختیار میں ہے انسان کے، ہے وہ، یعنی وہ عذر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو عذر، لیکن وہ عذر نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی مذاق میں کسی عورت کو طلاق دے دے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو وہ طلاق شریعت کے قانون کے اندر وہ کنسیڈر کی جائے گی۔ آگے شیخ نے یہ جو آپ کا دورہ چل رہا ہے اس میں اجتہاد سے متعلق علوم کی وضاحت ہے، لیکن ہم چونکہ اس پر گفتگو پہلے کر چکے ہیں کہ ایک شرط، یعنی جو اجتہاد ہے اس کے لیے کیا کیا شرائط کی ضرورت ہے، تو میں پہلے چونکہ بات کر چکا ہوں تو میں اس کی بنیادی بات بتا دیتا ہوں کہ پہلی بات معرفت آیات القرآن المتعلقہ بالاحکام، قرآن کی آیات کی معرفت جو کہ احکام سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر دوسرا ہے معرفت السنہ متعلقہ بالاحکام و طریق وصول لینا، یعنی ہر وہ معاملہ جو سنت سے تعلق رکھتا ہے، احکام سے تعلق رکھتا ہے سنت میں سے، اور اس کی طرف جو وصول، یعنی اس کے علوم، سنت کے علوم، علوم السنہ، علوم القرآن، آپ ہی سمجھ لیں، علوم القرآن، علوم السنہ، علوم السنہ۔ تیسرا معرفت المسائل المجمع علیہ، امت کے پرانے اجماعات کا پورا علم ہونا، یعنی جس پر امت نے اجماع کیا ہوا ہے، اجماع امت جس پر مجتمع علیہ ہے۔ اسی طرح معرفت القیاس، قیاس کی معرفت، قیاس کے ارکان، شروط وغیرہ وغیرہ جو ہم پہلے ابھی علت اور علت کیسے نکلتے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح معرفت اللغۃ العربیہ، اور لغت العربیہ کی معرفت جس میں صرف ہے، نحو ہے، علم البلاغہ ہے، لغت کی متون کا ہے، ڈکشنری، یعنی اس کی یعنی جو الفاظ ہیں اس کا معانی ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کے اسالیب کو سمجھنا ہے،
وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بہت ہی دقیق پہلو ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ان علوم کے بغیر مجتہد کے لیول پر نہیں پہنچ سکتا. ہاں البتہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ بات ضروری ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ ان علوم میں بالکل پیک پر پہنچ جانا یعنی شیخ الاسلام بن جانا یہ بات نہیں ہے مجتہد کی شرط میں. لیکن بہرحال ایک ایسا علم جس کو آپ کہتے ہیں کہ جمیع پہلو شریعت کا اس کے سامنے ہو، اس کے سامنے واضح ہو، تاکہ جب وہ حکم لگائے، یعنی جب کوئی حکم لگائے تو ان حکم کو لگانے میں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی کر بیٹھے. اور اس میں مقاصد الشریعہ کا علم ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ شریعت کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں، شریعت کن چیزوں کا دائرہ کار رکھتی ہے، جس میں سے یعنی مقاصد الشریعہ کے اندر بنیادی طور پر حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال اور حفظ النسل، یہ 5 بنیادی طور پر بڑے یعنی وہ ہیں. اور پھر اس کو سمجھنا، ان کی آپس میں تطبیق دیکھنا اور پھر ترجیحات کا تعین کرنا، یہ بہت ایک دقیق مسئلہ ہے. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ علوم کو حاصل کیے بغیر مجتہد بننے کا جو ہمارے ہاں ایک رواج پیدا ہو گیا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ علوم شریعہ اور اصول فقہ کی تعلیم جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات میں نے کہی اگر اس میں حق تھا تو وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اور جو کچھ نہیں تھا، حق نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر معاف فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.